الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، شیخ سعد زاتری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے خوارج کے شبہات اور اس کی تردید پر کچھ باتیں کہی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے موجودہ پس منظر کو لے کر کے، یعنی فلسطین ہی کے مسئلے کو لے کر، اور اسی طریقے سے عرب ملکوں میں جو حالیہ سیناریو ہے اس کو لے کر کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جو حقیقی فلسطین کے خائن اور غدار ہیں ان کو فلسطینیوں کا ہمدرد بنا کر دکھایا جاتا ہے، اور جو فلسطین کے اصلی ہمدرد ہیں اور کام کر رہے ہیں فلسطین کے لیے ہر سطح پر، سیاسی، سفارتی، اقتصادی، ہر سطح پر جو کام کر رہے ہیں انہیں الٹا خائن بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، غدار بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے اسی پر بات کی جائے۔ خاص طور سے میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک مضمون پڑھا برادرم ضیاء الحق تیمی مدنی حفظہ اللہ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ جو مضمون ہے بہت ہی گراں قدر ہے۔ موجودہ سیناریو، خاص طور سے مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ کے بارے میں جو عام طور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے خاص طور سے بالخصوص سعودی عرب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ سعودی عرب جو ہر سطح پر کام کرتا ہے، دینی اعتبار سے، عقیدے اور منہج کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، اپنے ملک کے واسطے اور اسی طریقے سے دیگر عالمی اسلام کے لیے، اور بالخصوص قضیہ فلسطین کے لیے اس کے جو کارنامے ہیں وہ محیر العقول ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یعنی جن کا عمل دخل زیرو ہے، صفر ہے، بلکہ الٹا وہ خائن اور غدار ہیں، اسرائیل سے باقاعدہ ملے ہوئے ان کا ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، مالی اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے، ہر سطح پر یہودیوں کی اور رافضیوں کا جو تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے خلاف، ان کو جو ہے ہیرو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور جو ہر اعتبار سے فلسطینی عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے لیے شروع سے لے کے آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر جگہ ان کو دیکھو گے، ان کو الٹا جو ہے خائن اور غدار بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس مضمون کو پڑھا جائے آپ کے سامنے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جہاں ایک طرف بیشتر مسلم حکومتوں میں بے دینی، بدعقیدگی، جھوٹ، نفاق، عہد شکنی، کھوکھلے دعوے، قول و فعل میں تضاد، امت کے مسائل سے بے حسی اور بے خبری، بلکہ بعض کے یہاں امت کے ساتھ خیانت اور غداری جیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف آل سعود کے امراء اور حکمراں اپنے اعمال و کردار کی بلندی، توحید و سنت کی غیرت و حمیت، دعوت دین کے جذبے سے سرشاری اور اس کے لیے حما جہت، قربانیاں، حرمین شریفین کی تاریخی اور محیر العقول خدمات، عالمی اسلام اور مظلوموں کے سخاوت بھرے تعاون، حسب استطاعت امت کے مسائل کو حل کرنے میں غیر معمولی دلچسپی، اور اس کے لیے بے لوث و پے ہم تگ و دو، مختلف علاقائی اور عالمی چیلنجز، سازشیں اور دباؤ کے باوجود
اپنے اسلامی اور ایمانی فیصلوں اور اقدامات پر اصرار اور ثابت قدمی اور صبر و تحمل وغیرہ جیسی بے شمار خوبیوں سے متصف ہیں، اور اس حقیقت سے دوست اور دشمن، مسلم اور کافر سب باخبر ہیں سوائے بدخواہوں اور حاسدوں کے۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اخوانی اور بدعتی ٹولے دیگر بیسیوں فاسق، بے دین بلکہ خائن مسلم حکمرانوں کو چھوڑ کر شب و روز آل سعود کے ان نیک دل باکردار، شریف النفس اور مخلص حکمرانوں کی کردار کشی میں مصروف رہتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت و عداوت اور حسد و بغض کے انگارے اس قدر دہک رہے ہوتے ہیں جو انہیں چین و سکون سے سونے نہیں دیتے، اور وہ ہمیشہ اپنی متعفن زبانوں اور زہریلے قلم سے اپنی اخلاقی پستی، بدحواسی اور کذب و نفاق کا ثبوت دیتے رہتے ہیں؟ کس بنیاد پر یہ لوگ آل سعود کے لاکھوں دینی، علمی، دعوتی اور انسانی کارناموں، خدمات اور امت پر کیے گئے ان کے عظیم احسانات کو فراموش کر کے چند چھوٹے بڑے عیوب کو اچھالتے رہتے ہیں اور جھوٹے پروپیگنڈوں، بے بنیاد دعووں اور فرضی خدشات اور توقعات کی بنیاد پر انہیں امت کا خائن باور کرانے پر تلے رہتے ہیں؟ یہ اخوانی ایک طرف نفاذ اسلام اور اسلام کی حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جس حکومت میں اسلام کا نفاذ سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور جہاں کی عدالتوں میں فقہ اسلامی کی تطبیق ہوتی ہے، اس پر ان حکومتوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں وضعی قوانین کا نفاذ ہے، یعنی جہاں پر سیکولر نظام قائم ہے، یہودیوں اور انگریزوں کا بنایا ہوا دستور نافذ ہے، اور جہاں شرک و بدعات کا بازار گرم ہے، اور جہاں سرکار کی نگرانی اور سرپرستی میں زناکاری، بدکاری اور تمام برائیاں انجام دی جاتی ہیں۔ یہ امت کے ساتھ خیرخواہی اور امت کی سربلندی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عرب فسادیہ کی صورت میں 2010-11-12 میں سنی ممالک کو آپسی خانہ جنگی، تباہی اور قتل و خونریزی میں مبتلا کرنے اور ان پر رافضی، صہیونی اور صلیبی جیسی اجنبی طاقتوں کو مسلط کرانے کے باوجود یہ اپنے نظریات اور سرگرمیوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے نفاق اور قول و فعل کے تضاد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ حالانکہ ان ایام میں یعنی عرب فسادیہ کے موقع پر جو ان لوگوں نے بدترین کارنامہ انجام دیا، مسلم حکومتوں کے خلاف صہیونیوں، صلیبیوں اور رافضیوں کے ساتھ مل کر کے موجودہ دور کے ان کے ایک بڑے عالم نے، بلکہ مفتی نے، جو کہ اس فساد کے اندر جس کے فتوے نے سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا، اس نے بعد میں یہ کہہ لیجئے کہ معذرت پیش کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حزب اللہ کا ساتھ دیا اور اس کو ہم نے مجاہد سمجھا، اور ہم اپنے اس فتوے میں غیر جانبدار تھے، ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ لوگ غدار ہیں امت مسلمہ کے لیے، ایسا اور ویسا۔ اور سعودی عرب کے جو علماء جو اس وقت شروع ہی سے خلاف تھے، اس طرح کی بغاوتوں کے خلاف تھے، چاہے سیریا ہو یا اور دوسرے ممالک ہوں، اور انہوں نے جو اس وقت کے بغاوت کے خلاف فتوے دیے وہ اپنے اندر بہت ہی اچھے تھے، ان کو دین اسلام کی اچھی سوجھ بوجھ تھی، اور اسی اعتبار سے انہوں نے صحیح موقع پر صحیح فتویٰ دیا تھا، اور ہم غلطی پر تھے۔ تو سید قرضاوی نے خود جو ہے اس وقت اعتراف کیا تھا، لیکن اعتراف کرنے سے کیا فائدہ جب تباہی اور ہر طرف جو ہے فتنہ فساد مچ گیا اور سب کچھ برباد ہو گیا، تو اب بربادی کے بعد معذرت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آگے لکھتے ہیں، کیا یہ ان کے نفاق اور قول و فعل کے تضاد کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ امت اور اسلام کی باتیں یہ محض اپنے سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں،
ورنہ یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پوری امت کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ دراصل سعودی عرب سے ان کی دشمنی اور عداوت کی وجہ یہی ہے کہ انہیں اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جس طرح انہیں اپنی چال بازی، مکاری اور عیاری سے یمن، سیریا، لیبیا، لبنان، سوڈان وغیرہ میں فساد مچانے اور خلفشار اور انارکی پیدا کرنے میں کامیابی ملی ہے، سعودی عرب میں یہاں کی دور رس قیادت، سلفی علماء اور باشعور عوام کی بدولت کامیابی کی امید صفر ہے، جبکہ ان کا اصل ٹارگٹ ہی بلاد حرمین ہے۔ یعنی ان کا اصل جو بھی ان کا جو ہے عرب بحریہ کے نام سے جنہوں نے فساد مچایا 2010-11 کے اندر، اس وقت بھی ان کا ٹارگٹ ہی سعودی عرب تھا۔ اس وقت کے جو فسادی علماء ان کے تھے، کئی یہ کے اقوال آپ سن سکتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ایک سے ایک ابھی جو ہے ممالک باقی ہیں، اور جو اصلی ملک ہے ابھی وہ بھی باقی ہے، ابھی وہ گرا نہیں ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ اصلی ملک ان کے یہاں کون سا تھا؟ یہی سعودی عرب تھا۔ اور یہ ٹارگٹ لگا رہے تھے، جیسے ایک خلیجی ملک میں آئے، بحرین میں آئے، تو وہاں جو ہے سعودی عرب نے اپنی فوج بھیج کر کے بحرین کو بچایا۔ وہاں پر اخوانیوں اور رافضیوں نے فساد مچانے، وہ لوگ فساد مچانے والے تھے، اور ناٹو اور امریکہ ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس وقت ہلیری کلنٹن اور اوباما چاہتے تھے کہ بحرین میں بھی فساد ہو اور وہاں پر رافضیوں کو قبضہ دلایا جائے، لیکن اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے سعودی عرب کے، انہوں نے کہا یہاں ہلیری کلنٹن نے کہا نہیں چلے گا، ان کی جو ہے امریکہ کا سارا فون جو ہے بلاک کر دیا، اور وہاں پہ جو درع الجزیرہ نام کی فوج ہے خلیجی ممالک کی، سعودی کے اندر جو ریزرو فوج ہے اس کو باقاعدہ وہاں پر بھیجا گیا، اس کا خاتمہ کیا گیا، اس بغاوت کا، اس فساد کا۔ یمن کے اندر جو بغاوت ہوئی، جو فساد ہوا، اس کے خلاف یعنی حوثیوں کے خلاف کارروائی کر کے اس کو محدود کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، اور بارڈر کو پاک کیا گیا۔ وہاں پر ان کی پوری تیاری تھی کہ کیسے جو ہے یمن کی طرف سے جو ہے حرمین پر قبضہ کیا جائے، تو اس کو چاروں طرف سے گھیرنا مقصد تھا۔ تو سعودی نے جہاں جہاں بھی خلیجی ممالک جو اصل جو ہے عالمی اسلام کا قلب ہے، اس کو بچانے کے لیے ہر طرف سے اس نے جو ہے خیال کیا، تاکہ خلیجی ممالک کے اندر فساد نہ مچنے پائے، اور ان اخوانیوں اور رافضیوں کا جو اصلی کھیل ہے وہ پورا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے یہ جو ہے سعودی عرب سے زیادہ بغض اور حسد رکھتے ہیں کہ خلیجی ممالک کے اندر کیوں نہیں جو ہے وہ فتنہ اور فساد برپا ہو پا رہا ہے، جو دوسرے ملکوں میں آسانی سے کر لے گئے۔ یہاں پر نہ ناٹو کام آ رہا ہے ان کا، یہاں پر نہ ایران ان کا کام آ رہا ہے، کوئی جو ہے صہیونی صلیبی اور رافضی ان کا جو ہے کام صاف نہیں دے پا رہا ہے، ہو نہیں پا رہا ہے ان سے۔ اسی لیے یہ جو ہے آگ میں جلے بھنے نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ کنٹل کے حساب سے بلاد حرمین کے خلاف ایک ایک سے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں لاکھوں برائیاں ہیں، لیکن انہیں کوئی ایک دو برائی نظر آ گئی تو اس کو بڑھا چڑھا کر کے یہ کام دبئی میں، برائی دبئی میں ہوتی ہے تو اس کو جو ہے سعودی لکھ کر کے پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ برائی قطر میں ہو رہی ہے لیکن اس کو سعودی کہہ کر کے بدنام کریں گے۔ کسی بھی عربی ملک میں برائی ہو اس کو فوراً جو ہے سعودی کا ٹیگ دے دیتے ہیں، اتنی زیادہ ان لوگوں کو جلن اور حسد ہے۔ لیکن جتنے زیادہ یہ لوگ جل رہے ہیں، حسد میں بھن رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ جو ہے سعودی عرب آگے بڑھ رہا ہے اور مقبولیت اپنی بنا رہا ہے اپنی عوام کے اندر، پبلک کے اندر اور دنیا کے اندر، اور یہ ہر جگہ جو ہے مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، دراصل سعودی عرب سے ان کی دشمنی اور عداوت کی وجہ یہی ہے کہ انہیں اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جس طرح انہیں اپنی عیاری چال بازی مکاری سے یمن، سیریا، لبنان، لیبیا اور سوڈان وغیرہ میں فساد مچانے اور خلفشار اور انارکی پیدا کرنے میں کامیابی ملی ہے، سعودی عرب میں یہاں کی دور رس قیادت، سلفی علماء اور باشعور عوام کی بدولت کامیابی کی امید صفر ہے۔ یہاں امید نہیں نظر آ رہی ہے ان کو فساد پھیلانے کی کسی طریقے سے۔ یہاں پر تو کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم اخوانی نہیں ہیں، یہ جو ہے لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہم اخوانی نہیں ہیں۔ بات تو اخوانی کہنا بھی اب جرم ہو گیا، بھاگتے پھر رہے ہیں، چھپتے پہ ہائی کی بہت ہیں، ہونے کی تو بہت ہیں وہاں پہ، اور چھپ کے رہ رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے امارات کے اندر، وہاں بھی سب سے بڑا جرم جو اخوانیت ہے۔ جی وہاں تو
جمہوریت ہے، وہاں تو سیکولر ہے ایک طرح سے وہاں کا ملک، لیکن وہاں بھی جو ہے صوفی کھلے عام چلتا ہے، کوئی بھی بدعتی ہو صوفی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اخوانیوں کو بہت بڑا وہ مجرم سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے فساد کو دیکھ کر کے، ان کے جرم کو دیکھ کر کے، یہ سیدھا ہی ملک کا نظام ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں ہڑبونگ مچا کر کے، فساد مچا کر کے، اور 100 سال پیچھے اس ملک کو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب ان کو جو ہے ہر جگہ ناپسند کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، ان کے حقیر کاموں کی وجہ سے، ان کے فسادی کاموں کی وجہ سے، کیونکہ یہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ یہ حکومت کو کیسے ختم کریں۔ ان کا جو محور یہی ہوتا ہے، ان کے دن رات کا تگودو یہی ہوتا ہے، یہی کوشش ہوتی ہے۔ ان کے مرشدوں نے، ان کے پیروں نے یہی سکھایا ہوا ہے کہ جہاں بھی رہو وہاں اقامت دین کے لیے کام کرتے رہو، انقلاب لانے کے لیے کام کرتے رہو، رات دن کوشش کرتے رہو تن من دھن سے۔ یہ اقامت دین اور انقلاب کیا ہے؟ جو بھی موجودہ حکومت ہے اس کو پلٹنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ مطلب جو ہے یہ دین کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا ہوئے، توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ صرف اور صرف اقامت دین کے نام پہ، انقلاب کے نام پہ فساد مچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں بھی ان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، ان کی طاقت انہیں طاقت حاصل ہوتی ہے، اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی یہ کمزور ہوتے ہیں یا جو بھی ملک ان کے جراثیم سے پاک ہوتا ہے، وہاں پر امن و شانتی ہوگا، وہاں پر کوئی فساد نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ آگے لکھتے ہیں کہ جبکہ ان کا اصل ٹارگٹ بلاد حرمین ہی ہے، پھر عالم عرب میں جہاں بھی فساد اور خلفشار مچانے کی کوشش کرتے ہیں، سعودی عرب پوری مضبوطی کے ساتھ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ جب بھی یہ دشمنان اسلام روافظ کے ساتھ مل کر امت کے خون کا سودا کرتے ہیں، سعودی عرب وہاں پوری طاقت کے ساتھ ان کی سودا بازی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصر اور خلیجی ممالک دراصل سعودی عرب کی دور رس قیادت کی وجہ سے اخوانی اور رافضی سازشوں کا شکار بننے سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حماس اور اخوانی کسی بھی صورت میں غزہ کے اندر سعودی عرب کو اپنا کردار ادا کرنے اور اس کو ثالثی بنانے کے لیے تیار نہیں، گرچہ یہ سعودی عرب کے بغیر غزہ کے لیے کچھ نہ کر سکیں، اور غزہ کے 23 لاکھ مسلمان بچے، بوڑھے اور عورتیں پوری مظلومیت، بے دردی اور سفاکیت کے ساتھ یہودیوں کے ہاتھ قتل کر دیے جائیں۔ غزہ کے تعلق سے فی الحال سعودی عرب کی ساری تگودو جو کچھ بھی کوشش ہے یہ بن بلائے مہمان کی۔ اس لیے اگر وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ، اخلاقی اور مخلصانہ کوششوں اور مضبوط اقتصادی پوزیشن کی وجہ سے امریکہ، یورپ اور تمام ممالک کو فلسطین کی خود مختار ریاست کے لیے راضی بھی کر لے اور دجالی ریاست پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جائے، جس کے لیے وہ جی توڑ کوشش کر رہا ہے، لیکن حماس اس کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ماضی میں بھی وہ کئی بار اس طرح کی کوشش کر چکا ہے، اور اس مسئلہ میں نتنیاہو اور حماس ایک پیج پر ہیں، یعنی دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو۔ اسے ایران نے لانچ کیا ہے اور یہ یہودیوں کا ایجنڈا لے کر چل رہا ہے، کبھی نہیں چاہیں گے دونوں، اور حماس کو اسی لیے وہاں پر لانچ کیا گیا ہے تاکہ فلسطین کے اندر سیاسی خلفشار ہو اور اختلاف ہو، کبھی ان کے اندر اتحاد ہو نہ پائے، اور دیگر ممالک جو ہیں ان کا ساتھ صحیح سے دے نہ پائیں، کچھ ان کا ساتھ دیں کچھ ان کا ساتھ دیں، اس طرح کے سیاسی اختلاف بنا رہے۔ یعنی کہ یہ دونوں، چاہے حماس ہو یا نتنیاہو، دونوں ایک پیج پر ہیں کہ غزہ کا مسئلہ نہ خود حل کریں گے اور کسی اور کو بھی حل نہیں کرنے دیں گے، گرچہ غزہ میں ایک بھی شخص زندہ نہ رہے۔ اب ایک طرف تو انہیں سعودی عرب کی ثالثی منظور نہیں، دوسری طرف غزہ میں تباہی کا ذمہ دار بھی یہ سعودی عرب پر ڈالتے ہیں، اور فلسطینی مسئلہ سے لا تعلقی یا خیانت کا الزام اس پر لگاتے ہیں۔ دراصل اہل فلسطین ابھی تاریخ انسانی کے سب سے گھٹیا ترین قوم کے ظلم و بربریت اور اسلامی تاریخ کے سب سے گھٹیا فرقے کی سازشوں کا شکار ہیں وہ، اور ان دونوں کے بیچ میں یہ پس رہے ہیں۔ دونوں طرف اسلام اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ حماسی جب تک فلسطین پر قابض رہیں گے، فلسطین کے اس حصے پر قابض رہیں گے اور رافضیوں کے اشارے پر ناچتے رہیں گے،
سعودی عرب یا کوئی بھی ملک ہو فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عجل اللہ فرجہم۔ حالیہ ٹرمپ دورے میں سعودی عرب اور قطر کے تعلق سے اخوانیوں کے موقف کا جائزہ لیجیے آپ۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کے ساتھ توانائی، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی، معدنیات، دفاع اور دیگر شعبوں میں 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، جس کا فائدہ سب سے زیادہ خود سعودی عرب کو ہوگا اور جو اس کے ویژن 2030 کا حصہ بھی ہے۔ اور اس سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب نے امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ چنانچہ سعودی ولی عہد نے اپنی کرشماتی شخصیت کے ذریعے ٹرمپ کو سیریا سے پابندی ہٹانے پر راضی بھی کر لیا، جس کا واضح اثر سیریا کی اقتصادی حالت سے لے کر وہاں کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر ہوگا۔ وہاں کی کرنسی مضبوط ہوگی اور اس مظلوم اور مقہور عوام کو سانس لینے اور آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا، جس پر سیریا کے لوگوں نے سعودی حکومت اور سعودی ولی عہد کا مختلف طریقے سے شکریہ بھی ادا کیا۔ لیکن یہ اخوانی سعودی عرب کی اس عظیم کارنامے پر اس کا شکریہ ادا کرنے اور شامی مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونے کے بجائے یہ شور مچانے میں لگے رہے کہ سعودی عرب نے 600 بلین ڈالر ٹرمپ کو بطور ہدیہ دے دیا، جس کو وہ غزہ کے مسلمانوں کے مارنے میں استعمال کرے گا، جبکہ قطر نے امریکہ کے ساتھ 1200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ 400 ملین ڈالر کا جہاز اور 1.5 ملین ڈالر کا ایک قلم ٹرمپ کو تحفے میں دیا ہے۔ اور یہ پوری میڈیا میں عام ہے، نیز اس نے قطر میں واقع العدید ایئر بیس میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے، جہاں پر امریکہ اپنے 10,000 سے زائد فوجیوں کے ساتھ قابض ہے اور جس کا استعمال امریکہ مختلف اسلامی ممالک پر حملہ کرنے اور غزہ پر بمباری کرنے کے لیے اسرائیل کو وہیں سے ہتھیار سپلائی کرتا رہتا ہے۔ اور وہیں پہ الجزیرہ ہے، لیکن کبھی نہیں اس کو دکھاتا ہے نہ بتاتا ہے۔ وہیں بغل میں اسرائیلی فوج رہتی ہے اور وہیں سے سارا جو ہے اسلحہ اسرائیل کو سپلائی کرتا ہے امریکہ، وہیں قطر کے ایئر بیس سے۔ اور قطر جو ہے، قطری حکومت اس فوجی اڈے کو ترقی دینے کے لیے اس میں انویسٹ کر رہا ہے، 400 بلین ڈالر انویسٹ کر رہا ہے۔ اور جو ہے ٹرمپ وہاں جا کر کے فوجیوں کو اس نے اپنے یہاں خطاب کیا اور وہاں پر جا کر کے اس نے ناچا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب قطر جو ہے پورا پیسہ لگا رہا ہے اس کے اندر، یعنی ان کے فوجیوں کو قطر جو پال رہا ہے اور وہیں سے جو ہے اسرائیل کو اسلحہ بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جو ہے قطری حکومت نے اس کو کتنے بلین ڈالر کا قلم اور اسی طریقے سے جہاز تحفے میں دیا، لیکن اس کا کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں ہے اس کا۔ کہتے کہ قطر نے ٹرمپ سے یہ بھی وعدہ کیا، یہ بھی کہا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے۔ قطر نے درخواست کیا کہ ایران پہ حملہ نہ کرے، اس کے لیے وہ کسی بھی شرط اور معاہدے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اس طریقے سے قطر جو ہے رافضی اور مجوسی اور مجرم حکومت کے ساتھ، دجالی حکومت کے ساتھ قطر کا یہ اخلاص اور ہمدردی اور محبت دراصل یمن، سیریا، عراق، لبنان کے ان لاکھوں سنی مسلمانوں کے ساتھ غداری اور خیانت، جن کو اس رافضی حکومت نے اپنے پراکسیز کے تعاون سے شہید کیا یا انہیں اپنا مال و جائیداد، کاروبار، خاندان، عزیز و رشتہ دار اور وطن سے ہاتھ دھو کر دوسرے ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھانے اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ لیکن قطر کی یہ سارے اقدامات اخوانیوں کے نزدیک امت کی خیرخواہی اور مصلحت میں ہیں، اسی لیے سعودی عرب ہر فتوے پر فتوے لگانے والے ان کے سارے مفتیان اس پر بالکل خاموش ہیں۔ بھائی دونوں جگہ بادشاہ ہیں، یہ بھی بادشاہ ملک ہے، وہ بھی بادشاہی، تو وہاں کے لیے کیوں اتنا اس کے جو ہے جرائم کو چھپا رہے ہو، جبکہ بھیانک بھیانک جرائم ہیں۔ اور قطر کی اسرائیل کے ساتھ اچھی تعلقات بھی رہے، تجارتی تعلقات بھی کئی سالوں تک قائم تھے، اور یہ الجزیرہ جو ہے اسرائیل ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کا افتتاح کے وقت یہی جو ہے نتنیاہو آیا ہوا تھا، جی ہاں۔ اور یہود ایلمرٹ جو اس وقت صدر تھا قطر میں، آ کر وہاں کے دوحہ کی مارکیٹ میں گھوم رہا تھا، اور اس وقت سونے کی ایک تلوار جو ہے، کئی کلو کی تلوار جو ہے، اس کو ہدیے میں پیش کیا گیا تھا قطر کی طرف سے۔ اس وقت کا جو صدر تھا یہود ایلمرٹ، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں، سب خاموش ہیں، کوئی نہیں پروپیگنڈا کرے گا۔ پروپیگنڈا کی حقیقت بیانی کرنے سے لوگ بھاگتے ہیں، کیوں خاموش ہو؟ اور سعودی کے جو اسرائیل سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
پھر بھی کہیں گے اس کے اندر سے تعلقات ہے، باہر سے نہیں دکھائی دے رہا تو اندر سے تعلقات ہے، یہاں سے تعلقات ہے، آسمانی تعلقات ہے، سمندری تعلقات ہے۔ ارے بھائی تم کو کیسے پتا؟ جس کے کوئی تعلقات نہیں، جو جگہ جگہ جو ہے چل چل کر کے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف کام کرتا ہے، فلسطینیوں کے حق میں کام کرتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور جو اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے اس کا وزیر اعظم آ کر کے ٹی وی پہ بیان دیتا ہے کہ حماس کا ہم ساتھ جو دے رہے ہیں، اس کو پیسہ جو دے رہے ہیں اسرائیل کے واسطے سے، نتنیاہو کے حکومت کے واسطے سے، یہ جو امریکہ کے کہنے پہ ہم سب کر رہے ہیں، اس کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے اسرائیلی حکومت کے ذریعے سے، نتنیاہو کے ذریعے سے۔ اور وہاں کی جو حزب مخالف ہے، اپوزیشن پارٹی ہے، وہ بھی جو ہے نتنیاہو پر جو ہے آروپ لگا رہی ہے، وہاں پارلیمنٹ میں جو ہے وہاں پر بول رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ پوری جو ہے یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اور جو ہے ہمارے ملک کے جو فوجی مارے جا رہے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم جو حماسیوں کو پال رہے ہو اور حماسیوں کو کچھ نہیں کہتے ہو، وہاں کے صرف لوگوں کو مار رہے ہو، دونوں طرف کی عوام ماری جا رہی ہے، فوج ماری جا رہی ہے، اور جو حماسی اپنی جگہ باقی ہیں ان کو الٹا پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو الٹا جو ہے تمہاری حکومت کے ذریعے سے اسلحہ دیا جاتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ یہ جو لڑائی طول پکڑے، اور تمہاری جو خیانتیں ہیں، تمہارے اوپر جو آروپ لگے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں، تمہارے اوپر، تمہاری بیٹی کی، تمہاری بیوی کے اوپر اور تمہارے بیٹے کے اوپر یہ جو کرپشن کے آروپ ہیں یہ سب دبے رہ جائیں، جو قوم کے خلاف خیانت ہے یہ سب دبی رہے۔ یہ وہاں کے لوگ اس پر سب آروپ لگا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں، اور اس میں ماری کون جا رہی؟ وہاں کی عوام، فلسطینی مارے جا رہے ہیں ہر طرح سے، وہ مظلومیت کا شکار، اور یہ لوگ دونوں طرف سے اپنا اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں انسانوں کی خون کے ذریعے سے۔ آگے لکھتے ہیں، نیز قطر مسلسل غزہ کے معاملے میں تدلیس اور خیانت کرتے ہوئے جزیرہ چینل کے ذریعے غزہ کی یک طرفہ نسل کشی اور اسرائیلی درندگیت کو گویا جواز فراہم کرنے کے لیے فرضی اور بے اثر مزاحمت کے قصے کو ایسے پروستا رہتا ہے جیسا کہ حماس اسرائیل کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا۔ ہر روز فلسطینی اپنے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کی سینکڑوں لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن جزیرہ چینل میں اصل خبریں ہوتی ہیں کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کو معمولی چوٹ اور ایک کو گہری چوٹ آ گئی۔ حماس کے ایک جانباز نے ایک اسرائیلی فوجی کے چہرے پر تھوک دیا۔ آج غزہ میں فوجی آپریشن کے درمیان ایک اسرائیلی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، اور اگر ایک دو دجالی فوجی کبھی ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ ہفتے ہفتے تک سنسنی خیز خبر بنا کر اس کو پیش کیا جاتا رہتا ہے، جبکہ حماس کا وجود نہ زمین پر ہے، نہ فضا پر ہے، نہ سرحد پر ہے، اور نہ کسی محاذ پر ہے۔ یہ تو اسرائیل کو گرین سگنل دینے کے لیے کبھی کبھار اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، اور باقی کام جزیرہ چینل جو ہے پورا کرتا ہے۔ جزیرہ چینل کے آدمی جاتے ہیں، ان سرنگوں میں جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور وہاں پر جو ارغمالی ہیں ان کی حقیقت دکھاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہتے تو اتنا جو ہے آرام سے نہیں ہوتے، اور کھا پی کے موٹے ہو رہے، اور فل جو ہے ایکشن میں ساری چیزیں۔ ٹی وی والے جاتے ہیں وہاں، سب جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ موساد والے، اسرائیلی حکومت، کیا وہ ان کو نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ جو سب سے بڑے ان کو اپنے آپ کو دشمن کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں حماسی، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ الجزیرہ والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ حماس، یہ کیا نام ہے، اسرائیلی حکومت نہیں پہنچتی ہے، اس کی فوج، اس کی انٹیلیجنس اور موساد جو دوسرے ملکوں میں جا کر کے ڈھونڈ کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور یہ اپنے ملک میں جس کو قبضہ کیا ہوا ہے اتنے سالوں سے، چپے چپے کو وہ جانتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ پاتی۔ یہ لوگ باہر نکل کر کے پورا جو اپنے اسلحے کے ساتھ، نئی نئی گاڑیوں کے ساتھ، گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں بھائی؟ کوئی راستہ ہے ہی نہیں اسرائیل کے علاوہ۔ نئی نئی اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے ہتھیار جو ہے، بندوق، رائفل اور کیا کیا، یہ سب کہاں سے ان کو ملتا ہے؟ روس کا بنا ہوا، فرانس کا بنا ہوا، مختلف بڑے بڑے ممالک سے بنے ہوئے، یہ سب اسرائیل کے واسطے سے ان کو جاتے ہیں، اور یہ نمائش کرتے ہیں۔ مقصد صرف ہوتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا، تاکہ یہ حماسیوں کے جو ہے قبضے میں رہیں۔ یہ خود اسرائیل چاہتا ہے، ورنہ جو ہے یہ ایک بلڈنگ کو جو ہے ایک میزائل سے پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیتا ہے، اور جہاں چاہے جہاں یہ حملہ کرتا ہے کھلے عام، اس کا ظلم اور بربریت کونے کونے پر ہے، چپے چپے پر ہے۔
تو کیا جو ہے ان کا ہیڈ کوارٹر جہاں پہ سب معلوم ہے کہ دیر البلا کے اندر درمیان جو ہے غزہ کے اندر وسط غزہ میں ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اور وہیں پہ ان کے سرنگ ہیں، سب پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اس کو نہیں کچھ کہتا۔ بھائی تمہارا دشمن کیسے ہوا وہ؟ تم کہتے ہو یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، انہیں کو ہم ماریں گے، اس کو ختم کر کے رہیں گے، اور اس کو مارتے ہی نہیں ہیں، پورے غزہ کو تباہ کر دیا۔ اور یہ سب بیان کریں گے ارے وہ تو لڑ رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ارے وہ بھی اسرائیلی ہے، اسرائیلی فوج کا حصہ ہیں وہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے، یہ سمجھ لو۔ نہیں تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اسرائیل سے لڑنے اڑنے کے لیے، وہ تو اسرائیل ان کو بچا کے رکھ رہا ہے۔ ہاں ادھر سے وہ لوگ پھینکتے ہیں، فوارے پھینکتے ہیں، اور کہیں اسرائیلی علاقے میں جا کر کے کسی سڑک پہ گرتا ہے، کہیں گرتا ہے، پھر پتہ چلا کسی جو ہے گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، اور کہیں جو ہے کوئی جگہ کوئی دھس پھس گئی تو دکھاتا ہے، جزیرہ وہاں پہنچ جائے گا، ہاں دیکھو یہاں پر جو ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے، اسرائیل جب حملہ کرتا ہے تو دکھایا جاتا ہے الجزیرہ کی طرف سے یا دوسرے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے کہ پوری جو ہے میزائل جو ہے بلڈنگ کو گرا کے دھسا رہی ہے، تباہ کر رہی ہے، لوگ جو ہے مر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، زمینی حقیقت دکھائی جاتی ہے، زمین پہ تباہیوں کی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ حماسیوں کا پھلجڑی نکلتا ہے تو آسمانی دکھایا جاتا ہے، زمین پہ نہیں دکھایا جاتا ہے، آسمانی دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھو جا رہی ہے میزائل، جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں، اور بعد میں دکھایا جاتا ہے زمین پہ جا کے، یہ دیکھو یہاں پر جو ہے یہ مرغی مر گئی ہے، یہاں پہ یہ زمین جو ہے، وہ دیکھو آدمی بھاگ رہے ہیں، وہ چھپ رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، نقصان کچھ نہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، ان کے پاس کیا اوقات ہے، یہ خود ان کے آدمی ہیں۔ اب یہ جو پھلجڑی پھینک دیے، اب اس کو جواز بنا کر کے کہ ہاں جو ہے اس نے حملہ کیا ہے، اتنا زیادہ میزائل ہمارے اوپر پھینکا ہے، اب ہم جو ان کو چھوڑیں گے نہیں، اب چھوڑیں گے نہیں، یہ کہہ کر کے وہ ادا دھند جو ہے یہ الجزیرہ دکھاتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، انگلش والا اور زیادہ دکھاتا ہے، انگلش الجزیرہ والا، کہ یہ دیکھو جو ہے وہاں سے حماسیوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، اسرائیل پر حملہ کیا گیا، وہ دیکھو آسمانی جا رہا ہے، اور پورے جو ہے اسرائیل میں ہنگامہ برپا ہے، خوف کا ماحول ہے، سائرن بجائے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ اب یہ پوری دنیا دیکھ کر کے امریکہ یورپ میں وہ لوگ بھی جو ہے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ارے جو ہے اسرائیل کو یہ لوگ حماسی تباہ کر دیں گے، ہوتا کچھ نہیں، زمین پہ پتہ چلتا ہے کہ پٹاخہ گرا ہے، اور اسی کا بہانہ بنا کر کے اس کے بعد اسرائیل غزہ پہ جب حملہ کرتا ہے اور ایک طرف سے پورے شہر کو تباہ کر دیتا ہے۔ حماسی کہاں ہے، کہاں سے حملہ کیا، کچھ پتہ نہیں۔ ارے بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں سے میزائل آئی ہے، تمہارا ہی ملک ہے، تم کو نہیں پتا کہاں سے میزائل آئی ہے، تو حملہ وہاں کرو نا جہاں سے میزائل آئی ہے۔ کبھی الجزیرہ نے یہ چیز دکھائی ہے کہ جو ہے جہاں سے وہ حملہ کیا جا رہا ہے، جہاں سے میزائل آ رہی ہے، اس پر جو امریکہ نے، اس پر جو اسرائیل نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہو؟ بلکہ وہ تو دکھایا جاتا ہے وہ فلاں بلڈنگ پر حملہ کیا، فلاں یونیورسٹی پہ حملہ کیا، فلاں مدرسے پہ حملہ کیا، فلاں مسجد پر حملہ کیا، فلاں جو ہے اسپتال پہ حملہ کیا، یہ سب دکھایا جاتا ہے۔ تو آخر ان کے ہیڈ کوارٹر پہ اور جہاں سے وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، جس سرنگ سے، اس سرنگوں پہ، اس ان کی اس جو ہے مرکز پہ حملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب جو ہے دنیا والوں کو احمق بنایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور جو اندھ بھکت ہیں وہ لوگ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جو اپنا پچھلا موضوع تھا اس پر جو ہے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔